شاویز پلیز رحم کرے مجھ پر، میری بس ہو چکی ہے، میں مزید سب کچھ نہیں جھیل پاؤں گی۔ اس نازک سی جان کے ہاتھ وہ بری طرح سے بیک گراؤنڈ سے باندھ چکا تھا۔ پچھلے 5 گھنٹوں سے وہ ایسے ہی حالت میں تھی، اپنے بازوں کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر اس ظالم شخص کے دل میں اس لڑکی کے لیے ذرا بھی رحم نہیں تھا۔ انتہائی جنونی انداز میں ایک نظر اس نے ارہا کی جانب دیکھا اور پھر شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہنے لگا، میری جان، ایک تو تم تھک بڑی جلدی جاتی ہو، ارے ابھی تو میں نے ٹھیک سے کچھ کیا بھی نہیں اور پہلے ہی تمہیں تھکاوٹ ہو گئی۔ پلیز چپ چاپ لیٹی رہو اور مجھے میرا کام کرنے دو، تم بھی انجوائے کرو۔ مگر ارہا کے لیے مزید برداشت کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے گر رہے تھے کہ شاید اس ظالم سے اس کو اس پر رحم آ جائے، مگر وہ تو بالکل ہی ہر لحاظ سے بھول بیٹھا تھا۔ چھوڑے مجھے، میں اب تھک چکی ہوں۔ ارہا کی بات سن کر وہ کہنے لگا، اتنی جلدی؟ ابھی تو صبح کے 7 بجے ہیں اور میں امی سے کہہ چکا ہوں کہ شام 5 بجے سے پہلے ہمارے دروازے پر کوئی دستک نہ دے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ہاتھوں کو بیک گراؤنڈ سے تو کھول چکا تھا، لیکن اس کے نازک لبوں کو وہ اپنے لبوں میں قید کر کے اس پر شدتیں لٹانے لگا۔ پوری رات اس نے بار بار ان لبوں پر اپنا قہر برسایا تھا اور اب تو اس کے لب بھی نیلے پڑنے لگے تھے۔ اسے خود سے دور کرنے لگی، لیکن کہاں وہ باڈی بلڈر اور وہ نازک سی جان۔ وہ جتنا اس سے خود سے دور کرتی وہ اتنا ہی اس کے قریب آ رہا تھا۔ کہنے لگی، ہٹیں، اب مجھے جا کر نہانے دیں۔ دیکھیں ٹائم کیا ہو گیا ہے، آپ کو تو ذرا بھی شرم نہیں ہے۔ اماں کو ہی کہہ دیا کہ دروازے پر دستک نہ دیں، ارے کیا سوچیں گی وہ؟ اس کی بات سن کر شرارت سے شاویز ہنسا تھا، ہنس کر کہنے لگا، ارے سوچنا کیا ہے، ہر کوئی یہ کرتا ہے، سہاگ رات کو یہی سب کچھ تو کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو میرا کمرہ میرے سب دوستوں نے مل کر سجایا تھا، کس لیے سجایا تھا؟ ارے اتنی مہنگی ڈیکوریشن کس لیے کروائی تھی؟ تاکہ یہ رات پوری انجوائے کر سکوں، اور اب تم پلیز مجھ پر جو فتوے جاری نہ کرو۔ یہ سن کر ارہا نے اپنا آپ بڑی مشکل سے شاویز سے چھڑوایا اور بیڈ کے لحاف کو خود پر لپیٹ کر واش روم جانے لگی تو شاویز نے کہا، مسز شاویز، میں تمہیں ابھی نہانے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ تمہارے شاویز کا ابھی دل نہیں بھرا۔ یہ کہتے وہ بیڈ سے کھڑا ہوا اور ایک جھٹکے سے اس کے لحاف کو کھینچا تھا۔ ارہا لحاف سمیت اس کے ساتھ جا لگی، اسے بازوں سے پکڑ کر اس نے بیڈ پر گرایا تھا۔ کہنے لگا، ابھی نہیں، اتنی جلدی تمہاری جان نہیں چھوڑ سکتا، آخر ولیمہ بھی تو پکا کرنا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اس پر گرا اور 7ویں بار اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ ارہا اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر شاویز کے بھی ہوش اڑے، کیونکہ ارے یار ایسا بھی کیا شرمانا، ہم تو تیرے دوست ہیں یار ہیں، کوئی 30 بار تو اس سے پوچھ چکا ہوں کہ بتا کل رات تیرے اور بھابھی کے بیچ کیا ہوا، مگر تو ایسے منہ میں رومال دبائے بیٹھا ہے جیسے کوئی دوسری ہی مخلوق ہو۔ شاویز اپنے دوست کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، جس کی 1 ہفتہ پہلے شادی ہوئی تھی اور آج وہ اپنے دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا تھا۔ تھوڑا شرمایا تھا۔ اس کی اس بے باکی پر اس کے باقی دوست بھی ہنسے تھے، کہنے لگے، ارے یار کیوں تنگ کر رہے ہو اس کو، یہ اس کی اور اس کی بیوی کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ لیکن شاویز کے اندر تو نہ جانے کون سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ کہنے لگا، نہیں یار، دوستوں میں کیسی پرائیویسی، مجھے بڑی خوشی چڑھتی ہے، بتا نہیں سکتا میں جب کوئی اپنی پہلی رات کے قصے سناتا ہے تو۔ پلیز یار بتاؤ نا، بھابھی نے شروع کیا تھا یا تو نے؟ اس کی اس بے باکی پر اس کے دوست نے ایک مکہ اس کے منہ پر دے مارا کہ چپ ہو جا، میں تو نہیں بتانے والا۔ یار تمہیں نہیں پتا، مجھے شادی کا بہت شوق ہے۔ جب بھی میری دونوں بھابیاں اپنے کمروں میں جاتی ہیں اور بھائی کمروں کی کنڈیاں لگاتے ہیں تو میں بڑا بے چین ہو جاتا ہوں کہ کب یہ وقت گزرے اور کب میری شادی کا وقت قریب آئے۔ شاویز اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا بڑی بے باکی سے اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ اسے شادی کا بہت شوق ہے۔ تو اس کا دوست کہنے لگا، توبہ ہے، جس قسم کا تو ہے، ہمیں تو لگتا ہے پہلی رات تیری بیوی مر جائے گی۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تو مر جائے، بس ایک بار میسر تو آئے، پھر بے شک مر جائے۔ اس کا دوست کہنے لگا، جس سے تم شادی کرو گے وہ تو پچھتائے گی۔ شاویز کہنے لگا، جو میری بیوی بنے گی نا، پناہ مانگے گی مجھ سے۔ یہ سن کر اس کے دوست کانوں کو ہاتھ لگانے لگے، کہنے لگے، دیکھ ہمارا مشورہ ہے کہ کسی دبلی پتلی لڑکی سے شادی نہ کر لینا، کسی ایسی لڑکی سے کرنا جو تجھے بھگت سکے۔ شاویز کہنے لگا، شادی جس سے بھی ہو
اسے مجھے بھگتنا تو پڑے گا ہی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا بیگ کاندھے پر لٹکایا تھا۔ اس وقت وہ کالج کی کینٹین میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ آخری سال تھا، پھر اس نے یونیورسٹی جانا تھا۔ ابھی 3-4 سال تھے کہ اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک اچھی نوکری حاصل کرتا، پھر جا کر کہیں شادی کی رات اس کے نصیب میں آنی تھی، اور اس کا یہ عالم تھا کہ جذبات عروج پر تھے۔ یہاں کالج میں بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، بات چیت تھی۔ کوشش تو اس کی یہاں بھی یہی تھی کہ بس کسی لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی ہو جائے، گرل فرینڈ بن جائے، اور وہ تھوڑا بہت اسے ٹچ تو کر ہی لے۔ کم از کم اس کے ارمانوں پر تھوڑا بہت تو کسی لڑکی کا لمس پہنچ ہی جاتا۔ لیکن کوئی بھی لڑکی اس سے اس قدر فری ہوئی ہی نہیں تھی۔ ایک بار اس نے ایک لڑکی کے ساتھ دوستی کی تھی اور پھر اسے باہر پارک میں ملنے کے لیے بھی بلایا تھا۔ نوٹس لینے کے بہانے اس نے اس کی تھائی پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ایک زوردار تھپڑ وہ شاویز کے منہ پر جڑ چکی تھی، اور اس کے بعد شاویز کی کتوں والی عزت افزائی کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ بیچارے کے ارمان سینے میں ایسے دب کر رہ گئے کہ دوبارہ سوچ ہی نہ سکا کہ کسی لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ وہ لڑکپن کی عمر میں آیا ہی تھا کہ بڑے بھائی کی شادی ہو گئی۔ رات کو جب بڑے بھائی کے کمرے کا دروازہ بند ہوا اور کڑاک سے کنڈی لگی تھی، تب اس کا دھیان اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن اس کے بڑے کزن وہیں لاؤنج میں ہی بیٹھے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے کہ یار شادی کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، یہ تو اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ عیش کر رہا ہوگا، اور ایک ہم ہیں کہ ہمیں نیند بھی نہیں آ رہی۔ گھر اس وقت اتنا بڑا نہیں تھا، لاؤنج میں سب لڑکوں نے اپنے بستر بچھایا ہوا تھا، لیکن سب کی آنکھیں دلہا دلہن کے کمرے کی جانب تھیں۔ کب لائٹ بند ہو رہی تھی، کب جل رہی تھی، سب کی نظریں اوپر کے روشن دان سے آنے والی جلتی لائٹ پر تھیں۔ کبھی کچھ باتیں کرتے تو کبھی کچھ۔ ان کی باتوں میں اتنی بے باکی تھی کہ شاویز کے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کی نہ چاہتے ہوئے بھی دلچسپی بڑھنے لگی۔ اسی بارے میں سوچنے لگا کہ لڑکپن میں داخل ہو چکا تھا، مخالف صنف میں دلچسپی بھی بڑھنے لگی تھی۔ اب اس کا دھیان بند کنڈی اور بند دروازے کی طرف جانے لگا تھا۔ کچھ سال بعد دوسرے بھائی کی شادی بھی ہو گئی، پھر کالج میں داخلہ ہوا تھا۔ ایسے ہی لڑکوں سے دوستی ہو گئی، خواہشات بڑھنے لگیں، شادی اور بند کمروں کے اندر کی کہانی بھی آہستہ آہستہ کھلنے لگی تھی۔ اب تو یہ حال تھا کہ جب بھی کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہے تو آنکھوں میں کچھ ایکس رے ٹائپ کی مشین فٹ ہونے لگتی تھی۔ اسے ان بے باک نظروں سے دیکھتا کہ وہ لڑکی دوبارہ سے دوپٹہ درست کرنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ بہرحال کئی لڑکیوں سے وہ فون پر باتیں کرنے لگا تھا۔ خوش شکل تھا، اس لیے لڑکیوں سے دوستی بھی ہو گئی تھی، لیکن پہلی بار جب ایک لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر گیا تو وہ لڑکی کافی گھبرا رہی تھی، کیونکہ پہلی بار کسی لڑکے سے ملنے آئی تھی۔ پہلی بار تو شاویز بھی گیا تھا، لیکن بہت اعتماد سے بیٹھا تھا۔ اس نے ایک ایسے ریسٹورینٹ کا انتخاب کیا جہاں ہر ٹیبل کے بعد ایک لکڑی کا بورڈ لگایا گیا تھا تاکہ پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو، اور ہر ٹیبل کے بیرونی طرف ایک پردہ لگا ہوا تھا۔ وجہ لڑکی کے سامنے کرسی پر بیٹھنے کے وہ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ بے حد نروس تھی، کہنے لگی میں آج تو تمہارے کہنے پر آ گئی ہوں، لیکن آئندہ نہیں آؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا اور ڈر کس بات کا بیبی؟ دیکھو پہلی ڈیٹ تو انجوائے کرنے دو نا۔ اس نے پردہ برابر کرتے صرف 2 جوس منگوائے تھے اور ویٹر سے کہنے لگا کہ جب تک میں نہ کہوں آرڈر لینے مت آنا۔ اس لڑکی کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایسی نہیں تھی۔ پہلی ملاقات شاویز کی بس اسٹاپ پر ہوئی تھی۔ وہ بس اسٹاپ پر کالج یونیفارم میں بس اسی کا انتظار کر رہی تھی اور یہ بائک پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہیں سے نظروں کا تبادلہ ہوا، پھر فون نمبر کا بھی ہو گیا۔ فون پر بات کرتے کرتے اس کی چکنی چپٹی باتوں میں آ کر وہ لڑکی پہلی ملاقات کرنے کے لیے بھی آ چکی تھی۔ پردہ آگے تھا، اسکارف اس لڑکی نے پہن رکھا تھا۔ شاویز کہنے لگا مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ وہ کہنے لگی چہرہ تو میرا عیاں ہے، دیکھو میں اسکارف نہیں اتاروں گی، لیکن ساتھ ہی شاویز کے ہاتھوں کی گستاخیاں شروع ہو چکی تھی۔ وہ اپنے پیر سے اس کے پیر اور پیر سے پنڈلی پر اپنا پاؤں پھیرنے لگا۔ وہ لڑکی بری طرح سے نروس ہو رہی تھی۔ پھر اپنا ہاتھ پھیلا کر اس کے دوسرے کاندھے پر رکھ کر اسے اپنا قریب کر گیا۔ وہ بری طرح سے بوکھلا کر رہ گئی۔ وہ حد سے تجاوز کرنے لگا تو کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگا وہ جو ڈیٹ پر کیا جاتا ہے، صرف تمہیں کھانا کھانے کے لیے تھوڑا نہ لایا ہوں یہاں پر۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ساری حدیں ہی پار کر کے اپنے لب وہ اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ جب وہ لڑکی ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور کھڑی ہو گئی، بلکہ آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ کہنے لگی میں ایسی لڑکی نہیں۔ وہ کہنے لگا تو کیا ہوا؟ محبت میں یہی سب کچھ تو ہوتا ہے، تم کیا سمجھتی ہو؟ ڈیٹ کا مطلب صرف یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا اور تم چلی جاؤ گی۔ جتنے پیسے کھانے میں لگیں گے اتنے ہی اپنے وصول کرنے کا حق بھی رکھتا ہوں۔
بات کچھ ایسی تھی کہ اس لڑکی نے شاویز کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور باہر نکل کر چلی گئی۔ شاویز کا پہلا تجربہ بہت ہی برا گزرا تھا۔ اسے اس لڑکی پر بے حد غصہ آیا۔ اس لڑکی نے شاویز کا نمبر تک بلاک کر دیا۔ اس کے بعد شاویز نے کئی لڑکیوں سے دوستی کی، کچھ ایسی تھی جنہوں نے اس کی ان بے باکیوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن بات صرف یہیں تک تھی۔ اس سے آگے وہ نہیں بڑھ رہا تھا۔ البتہ لڑکیوں کے ساتھ کس کر لیتا تھا، ریسٹورانٹ میں کونے میں بیٹھ کر چھوٹی موٹی گستاخیاں بھی کر ہی لیتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ تعلیمی سلسلہ ختم ہوا تو اس کے والد نے اسے اپنی فیکٹری میں بلوا لیا تھا۔ جیسے دو بڑے بھائی کام کرتے تھے وہ بھی کرنے لگا۔ پھر شادی کی ضد اس نے پکڑ لی کہ اب وہ باقاعدہ سے کام شروع کر چکا ہے تو زندگی کا بھی باقاعدہ آغاز ہونا چاہیے۔ اس کی والدہ نے لڑکیاں دیکھنی شروع کی۔ کھاتا پیتا خاندان تھا، اسی لیے زیادہ اعتراض تو کسی کو نہیں ہونا تھا۔ ایک شادی کی تقریب میں ہی وہ اپنی والدہ کے ساتھ گیا تھا جب اس نے وہاں پر اس لڑکی کو ایک نوجوان کے ساتھ کھڑے دیکھا۔ کافی فینسی لباس میں تھی، لیکن اس لڑکی کی نظر نہیں پڑی تھی۔ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کے پاس کھڑا نوجوان اس کا شوہر ہے۔ جو کچھ اس لڑکی نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ اسے بھول نہیں سکتا تھا، اسی لیے بڑے غصے بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس لڑکی کی نظر نہیں پڑی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اور باقی مہمانوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی جب ایک 17 سالہ لڑکی اس کے پاس اپیا اپیا کہتے ہوئے آئی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔ وہ لڑکی اپنی بہن سے کئی گنا زیادہ حسین تھی۔ اس نے بھی اسکارف پہن رکھا تھا، لیکن اسکارف کے اندر سے بھی اس کے لمبے گھنے بال باہر تک نظر آ رہے تھے، مطلب اس کے بالوں کی چٹیاں اس کی کمر سے بھی نیچے تھی۔ اپنی بہن سے کئی گنا زیادہ حسین تھی۔ شاویز تو اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا، اسے بے خودی سے دیکھے جا رہا تھا۔ چونکا تب جب وہ لڑکی اس کی چھوٹی بھابھی سے بات کر رہی تھی اور اس کی چھوٹی بہن بھی، تبھی اسے پتہ چلا کہ اس لڑکی کا نام ارہا ہے۔ کچھ سوچ کر وہ زیر لب مسکرایا اور پھر اس نے اپنی والدہ کو خاص طور پر اس لڑکی کو دکھایا۔ کہنے لگا یہ کون ہے؟ اس کی والدہ کہنے لگی تمہاری بھابھی کی دور کی کزن ہے، اچھی لڑکیاں ہیں، بڑی والی کی بس ابھی چند مہینے پہلے شادی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا آپ میرا رشتہ اس کی چھوٹی بہن سے مانگ لیں، بہت پیاری ہے۔ اس کی والدہ کہنے لگی وہ تو ابھی شاید 12ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ وہ کہنے لگا تو کیا ہوا مما، پلیز مجھے یہ لڑکی پسند ہے، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ شاویز نے اسے جیسے ضد پکڑ لی تھی۔ اس کی چھوٹی بھابھی نے بھی آگے رشتے کی بات کہی۔ پہلی بار اس کی والدہ جب ان لوگوں کے گھر رشتہ لے کر گئی تو انہوں نے زیادہ اعتراض نہیں کیا تھا، بس یہ کہا تھا وہ منگنی ابھی کر لیں گے لیکن رخصتی کچھ دیر کے بعد ہی کریں گے جب بچی کی تعلیم مکمل ہو جائے گی۔ لیکن شاویز کی ضد تھی کہ وہ منگنی نہیں کرے گا، نکاح کرے گا۔ فیملی ان کی اچھی خاصی اسٹیبلش تھی، اس لیے کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ نکاح پر جب پہلی بار ارہا کی بڑی بہن زوبیہ نے اسے دیکھا تو اس کی رنگت اڑ کر رہ گئی، لیکن نکاح کا موقع تھا، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی والدہ کہہ رہی تھی بیٹھو تمہارا ہونے والا بہنوئی ہے، بس کچھ ہی دیر میں نکاح شروع ہو جائے گا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا، بار بار بدحواسی اس لڑکی کے چہرے پر چھا رہی تھی۔ اپنی ماں کے اصرار کرنے پر شاویز کے برابر میں بیٹھ گئی، تبھی سب کی نظروں سے بچتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ بری طرح سے چونکی تھی، کہنے لگا دیکھو جو کچھ ہمارے بیچ ہو چکا اسے بھول جاؤ تو بہتر ہے۔ اگر تم نے اپنے گھر والوں کو کچھ بھی بتا کر میرے اس رشتے میں رکاوٹ ڈالی تو میں بھی تمہارے شوہر کو بہت کچھ بتا بھی سکتا ہوں، دکھا بھی سکتا ہوں۔ تمہارا نمبر ابھی تک میرے پاس سیو ہے، تمہاری باتیں ابھی تک میرے موبائل میں ریکارڈ ہیں۔ یہ سن کر اور بھی زیادہ ڈر گئی، کہنے لگی نکاح کچھ دیر میں ہو جائے گا، ابھی تم کچھ نہیں کر سکتی۔ نکاح کے بعد کچھ بھی الٹا سیدھا کرو گی تو طلاق تمہاری بہن کو ہو جائے گی، بدنامی بہت ہو جائے گی۔ لڑکوں کا کیا ہے، انہیں کچھ بھی کرنا فرق نہیں پڑتا، مجھے اور بھی لڑکیاں مل جائیں گی، جیسے تمہارے بعد میری اور بھی بہت سی گرل فرینڈز ہیں اور تھیں بھی، لیکن زندگی تمہاری بہن کی ہی برباد نہیں ہوگی، تمہاری بھی ہو جائے گی۔ تمہارے شوہر کو میں سب کچھ بتا بھی دوں گا اور دکھا بھی دوں گا۔ جس دن ہم لوگ ہوٹل میں ملے تھے میں نے چپ چاپ تمہاری تصویریں کھینچ لی تھیں، اپنا نمبر دو تو تمہیں واٹس ایپ بھی کر دیتا ہوں۔ وہ لڑکی بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ زوبیہ کہنے کی پلیز شاویز تم ایسا کچھ نہ کرو۔ وہ کہنے لگا تم پر ڈیپینڈنٹ کرتا ہے، تم اگر چپ رہو گی تو میں بھی چپ رہوں گا۔ زوبیہ کو ٹھیک ٹھاک ڈرا کر وہ چپ کروا چکا تھا، وہ تو زیادہ دیر وہاں رکی بھی نہیں۔ جیسے ہی ارہا اور شاویز کا نکاح ہوا اس نے نہ کوئی رسم کی، نہ ہی کوئی بات چیت کی اور نہ مذاق۔ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ گھر جانا چاہتی ہے۔ وہ پوچھتا رہ گیا کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے، لیکن وہ تو جا چکی تھی۔ ارہا دلہن بنی شاویز کے برابر میں بیٹھی تھی، حالانکہ صرف نکاح کی بات ہوئی تھی، لیکن شاویز نے کہا کہ اسے رخصتی ابھی چاہیے۔ یہ سن کر دونوں گھروں کی فیملیز پریشان ہو گئی
कहने लगे इतनी जल्दी, हालांकि बात तो सिर्फ निकाह की हुई थी। हमारी बेटी तो अभी पढ़ना चाहती है। वो कहने लगा लेकिन मुझे अभी रुखसती चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आपको एतराज़ होना चाहिए। जब निकाह हो गया तो रुखसती में क्या कबाहत है। बाकी अगर आपकी बेटी पढ़ने का शौक रखती है तो मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। बहरहाल जब लड़की वालों ने देखा कि शावेज तो टलने को तैयार ही नहीं है, अपनी फैमिली की भी नहीं सुन रहा, तो वो लोग भी थोड़ा घबरा गए कि कहीं बात इतनी ख़राब ना हो जाए कि निकाह के 1 घंटे बाद ही उनकी बेटी को तलाक हो जाए। क्योंकि शावेज के तासुरात कुछ अजीब से थे और इरहा की जान निकली हुई थी। वो तो पहले ही रिश्ते के लिए नहीं मान रही थी। उसकी माँ ने ये कहकर मनवाया था कि सिर्फ निकाह है, रुखसती हम 2-3 साल बाद में करेंगे। और लड़का था कि जिद पकड़े बैठा था कि रुखसती लेकर ही जाऊंगा, वरना दूसरी सूरत में कोई भी इंतहाई कदम उठा लूंगा। हालांकि लड़के के वालिदैन उसे समझा समझा के थक गए थे कि शावेज तुम्हें हुआ क्या है, ये तुम क्या कह रहे हो, सब कुछ पहले से तय था तो फिर ये सब। वो कहने लगा मुझे अपनी बीवी अपने साथ लेकर जानी है। जब वो मेरी बीवी बन चुकी है तो फिर बात मेरी चलेगी, दूसरों की नहीं चलेगी। ना मैं आपकी सुनूंगा और ना ही अपने ससुराल वालों की। अगर नहीं अपनी बेटी बसानी तो अभी रुखसत होकर, वरना दूसरी तरफ सूरत में मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बात कुछ इस नौइयत की थी कि सबको ही इज्जत के लाले पड़ गए थे, इसीलिए रुखसती करनी पड़ी। इरहा के लिए सब कुछ हैरान कुन सा था। वो तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी। लड़की वालों ने ये बात तक रखी कि जहेज़ की अभी उन्होंने कोई तैयारी नहीं की। शावेज कहने लगा मेरे कमरे में सब कुछ है, सब मौजूद है। बाकी का जो कुछ आपने देना होगा वो आपकी मर्जी है, दें या ना दें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बहरहाल रात के 2 बज चुके थे, लेकिन वो अपनी बात पर अटल। उसकी रुखसती करवाए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। उसने निकाह उसकी खूबसूरती की वजह से भी किया था और दूसरी वजह ज़ूबिया का मारा गया थप्पड़ वो भूला नहीं था। इसीलिए चाहता था कि बदला उसकी बहन से लेगा। उसकी बहन तड़पेगी तो ज़ूबिया भी तड़पेगी। जैसे ही इरहा रुखसत होकर शावेज के घर पर आई तो उसकी भाभी ने उसे शावेज के कमरे में जाकर बिठा दिया। कमरा कुछ बिखरा हुआ था, तौलिया कहीं गिरा हुआ था, जो कपड़े वो बदल कर गया था वो भी इधर उधर पड़े हुए थे, क्योंकि प्री प्लानिंग नहीं किया गया था। बस वहां जाकर ज़ूबिया का मारा हुआ उसे वो थप्पड़ दोबारा से अपने रुखसार पर महसूस होने लगा। इसीलिए उसने जिद करके रुखसती ली। उसकी भाभी ने जल्दी से तौलिया उठाया, वॉशरूम में जाकर टांगा, उसके कपड़े उठाने लगी। कहने लगी ये लड़का भी पता नहीं क्या है, इसकी कोई भी कल सीधी नहीं। एकदम से ही रुखसती का शोर मचा दिया। क्या कुछ सोचा था हम लोगों ने कि सबसे छोटा देवर है, धूमधाम से शादी करेंगे, लेकिन अजीब अफरा तफरी डाली है इस लड़के ने कि समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ है। जल्दी से उसकी भाभी ने कमरे की हालत को कुछ दुरुस्त किया। उसके धोने वाले कपड़े लेकर बाहर चली गई। इरहा तो अभी तक बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। अभी तो मियाँ बीवी के रिश्ते को भी ठीक से नहीं जानती थी। उसे तो यही था कि अभी 17 साल की है, 3 साल तक ही उसकी रुखसती होगी, जब वो 20 साल की हो जाएगी। लेकिन ये नहीं सोचा था कि उसका शौहर 1-2 दिन का भी सब्र नहीं करेगा। रात के 2 बजे से रुखसत करवा कर ही ले आया और अभी रात के 2:30 बज रहे थे। ना कोई रस्में हुई, ना ही उसने अपनी शादी को इस तरह से एंजॉय किया जैसे करना चाहिए था। उसने तो सोचा भी नहीं था। उसने तो निकाह का इवेंट को भी ठीक से एंजॉय नहीं किया था। बस निकाह हुआ तो शावेज ने रुखसती की रट लगा दी। वह मुश्किल ही सब ने खाना खाया था। उसकी तो बड़ी बहन ज़ूबिया और बहनोई तक शामिल नहीं थे और ये सब तमाशा लग गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करे और क्या ना करे। अभी वो यही सोच रही थी जब बाहर से शोर की आवाज़ उठी। इम्तियाज़ साहब अपने बेटे पर जोर से धाड़े थे। ये क्या तमाशा लगाया है तुमने भरी बिरादरी में, हमें शर्मिंदा करके रख दिया। शावेज कहने लगा मैंने क्या गलत किया है, क्या भाग कर शादी की है, वहीं की है ना जहां आप लोग चाहते थे। उसकी वादा कहने की जी नहीं, रिश्ता तुम्हारी मर्जी पर हुआ है, तुम्हारी जिद थी कि इसी लड़की से शादी करनी है। मैंने तो कहा था कि लड़की छोटी है, इसके घर वाले इतनी जल्दी रुखसती के लिए नहीं मानेंगे। शावेज कहने लगा तो हो गई ना रुखसती, मान लिया उसके घर वाले, आ गई वो मेरे घर पर, बात खत्म हो गई। शावेज के बड़े भाई कहने के बात खत्म नहीं हुई, बात तो अभी शुरू हुई है। शादी इस तरह से होती है जैसे तुम्हारी हुई है। तुमने तो निकाह के इवेंट को भी बर्बाद करके रख दिया। ऐसी जिद बांधी कि वो लोग रुखसती करने पर मजबूर हो गए। अंदर बैठी लड़की उस वक्त इस बात पर परेशान हो गई कि उसके साथ हुआ क्या है। ये क्या तमाशा लगाया तुमने, क्या कुछ नहीं अरमान थे हमारे, तुम सबसे छोटे थे, बहुत कुछ तुम्हारी शादी के हवाले से हमने सोच रखा था, लेकिन क्या किया तुमने। उसके बड़े भाई ने उसे डांटा था। वो कहने लगा फैजान भाई प्लीज़, जो होना था वो हो गया,
اس کے والد کہنے لگے یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسی بھی تم پر کون سی آفت آ گئی تھی کہ تمہیں رخصتی کی آگ لگ گئی؟ حالانکہ یہ پہلے سے تمہیں پتا تھا کہ صرف نکاح ہے۔ اگر تمہارا کچھ ایسا ارادہ تھا تو ہمیں پہلے بتا دیتے، ہم کم از کم الہا کے گھر والوں کے سامنے یوں شرمندہ تو نہ ہوتے۔ وہ کہنے لگا بس دلہن بنی وہ مجھے بہت اچھی لگ گئی تھی، اسی لیے میرا دل نہیں مانا کہ اسے اکیلا چھوڑ کر رات گزاروں۔ جو بات شاویز نے بتائی تھی اس کے والد نظریں چرا کر رہ گئے۔ بیٹے کی بے شرمی پر افسوس ہوا تھا۔ باہر کھڑی اس کی بھابیاں شرم سے کمروں میں گئی تھیں اور اس کی والدہ تو آنکھیں پھاڑے بیٹے کی بے شرمی کو سن رہی تھی۔ کہنے کی امتیاز دفع کریں اسے، یہ شروع ہی سے ڈھیٹ ہے، بدتمیز بے حیا ہے، اسے اتنا بھی احساس نہیں کہ کون سی بات ماں باپ کے سامنے کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ امتیاز صاحب کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے منہ پر تھپڑ دے مارے۔ کتنی ڈھٹائی سے وہ بے شرمی کا ارتکاب کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا تو آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی مجھ سے یہ پوچھتے ہوئے؟ ظاہری سی بات ہے، اسے رخصت کروا کر کیوں لایا ہوں میں؟ میرے بڑے بھائی رخصت کروا کر کیوں لاتے ہیں اپنی بیویوں کو؟ ان کی شکل دیکھنے کے لیے تو نہیں لاتے نا۔ شاویز کو تو جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کیا بولے جا رہا ہے۔ امتیاز صاحب کہنے لگے بس اپنا منہ بند رکھو اور جاؤ دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں۔ شاویز تو اسی بات کا منتظر تھا۔ وہ تو سیٹیاں بجاتا ہوا کسی رومانٹک گانے کی دھن پر وسلنگ کرتا کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس کے بھائی اور باپ اس کی اس بے حیائی پر کھول ہی تو چکے تھے۔ سبھی اپنی اپنی بیویوں کو لے کر اپنے کمروں میں چلے گئے تو امتیاز صاحب بھی غصے سے بند دروازے کو دیکھنے لگے۔ شاویز کی ماں تو معصوم لڑکی پر رحم آیا تھا۔ پتہ نہیں ان کا آوارہ بیٹا اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ وہ تو اسے یہ بھی نہیں کہہ پائی تھی کہ یہ لڑکی ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کے ساتھ تھوڑی احتیاط برتنا، کیونکہ جس قدر بے باکی ان کے بیٹے نے دکھائی تھی، نہ جانے اپنی ماں کے سامنے کیسے جملے کہہ دیتا۔ وہ تو اپنا سر پکڑ کر رہ چکی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو اسے اندر آتا دیکھ کر جتنی نروس ارہا تھی وہی جانتی تھی۔ وہ سمٹ کر بیٹھی تھی۔ بڑے زور سے شاویز نے دروازہ بند کیا اور پھر کنڈی لگائی تھی۔ ارہا کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسلا ہو۔ اسے لگا جیسے اس کے گلے میں اور پیٹھ میں گرہیں پڑ گئی ہوں۔ اس وقت تو وہ بری طرح سے بدحواس تھی اور نروس تھی۔ آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ ایک تو اس کی عمر میں اور شاویز کی عمر میں 6-7 سال کا فرق تھا۔ وہ زوبیہ سے بھی 2 سال بڑا تھا۔ بڑے غصے سے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا، وہ بھی بیڈ پر بالکل دھڑام سے کہ وہ اچھل کر رہ گئی۔ فوراً سے پیچھے ہٹنے لگی، پھر چور نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاویز اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا بہت برا لگ رہا ہے نا تمہیں، وقت سے پہلے رخصت کروا کر یہاں میرے سامنے بیٹھنا؟ ارا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جواب کیا دے۔ وہ تو بری طرح سے کپ کپا رہی تھی کیونکہ سامنے بیٹھا اس کا شوہر اسے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا، بڑے کڑے تیوروں سے اس سے بات کر رہا تھا۔ ذرا سی بھی نرمی اور لچک نہیں تھی اس کے لہجے میں۔ وہ کچھ نہیں بولی تو شاویز نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے تھے، لرز رہے تھے۔ اس کی کیفیت کو وہ دیکھ کر سمجھ چکا تھا، لیکن جان بوجھ کر بے حسی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بولو، چپ کیوں ہو؟ وہ سخت لہجے سے بولا تھا کہ ارہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانے لگی۔ کلائی میں پہنی کئی سرخ چوڑیاں ٹوٹی تھیں، لیکن اس کے ہاتھ کی گرفت اور بھی مضبوط ہوئی تھی۔ کہنے لگا اوہ، تو نخرے دکھاؤ گی تم مجھے؟ لیکن کیا ہے نہ جانے من، میرا کوئی موڈ نہیں ہے تمہارے نخرے دیکھنے کا۔ یہ کہہ کر اس نے ارہا کو سوچنے سمجھنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرایا تھا اور وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے حصار میں مقید ہو گئی تھی۔ اس کے کپ کپاتے ہونٹ دیکھ کر وہ پاگل سا ہوا تھا۔ دلہن کے روپ میں وہ ویسی بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس پر خوف، ڈر، بدحواسی کے ملے جلے تاثرات اسے مزید ہوش ربا بنا رہے تھے۔ وہ شاویز کے حصار میں کس مسا رہی تھی، لیکن وہ اگلے ہی لمحے اسے اپنے نیچے کر چکا تھا اور خود اس کے اوپر آ چکا تھا۔ ابھی تک اس نے زیور پہنے ہوئے تھے، اس کے زیور میں اس سے اتارنے کی زحمت نہیں کی تھی اور اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ ارہا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاویز ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ ایسا تو کوئی نہیں کرتا۔ پہلی رات شوہر بیوی کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرتا ہے، پہلے ہلکی پھلکی باتیں کرتا ہے، تکلف کی دیوار گرانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کا ہاتھ چھو کر یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا وہ ذہنی طور پر کچھ تیار بھی ہے کہ نہیں۔
آدھی رات تو باتوں میں گزر جاتی ہے، بیوی کو رشتے کی نوعیت بتانے میں ہی گزر جاتی ہے تاکہ وہ نروس نہ ہو، گھبرا نہ جائے۔ ایک انوکھا سا رشتہ ہوتا ہے، دو اجنبی ایک ہی رات میں اس قدر قریب ہو جاتے ہیں کہ ایک قلب دو جان، دونوں کے دل میں ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے، منہ دکھائی کا تحفہ دیا جاتا ہے، پیار محبت کی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ بیوی ذہنی طور پر کچھ تیار ہو سکے، سوچ سمجھ سکے۔ لیکن شاویز نے تو اتنی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے کر شدتیں بڑھانے لگا تھا۔ اس کا زیور اس نے شدت جذبات سے اتارا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ذرا سختی تھی، وہ پلیز پلیز کر رہی تھی کہ شاویز پلیز آہستہ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کانوں کے آویزے جب اس نے بڑی بے دردی سے اتارے شروع کیے تو جذبات سے بے قابو ہو چکے تھے، برداشت نہیں ہو رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر سما جائے۔ ابھی سے درد ہو رہا ہے میری جان کو، پتہ بھی ہے درد کیا ہوتا ہے؟ درد تو ابھی شروع ہوگا، مگر جانے من درد میں مزہ ہے۔ اس کا زیور اتار چکا تھا، اے سی میں بھی ارہا پسینے سے شرابور تھی۔ شاویز اپنے اور اس کے اوپر کمفرٹر لے چکا تھا، پھر ارہا روئی جا رہی تھی۔ وہ تو اس رشتے سے واقف تک نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے شاویز نے اب اس کے بلاؤز کو کھولنا شروع کیا تو اس نے شاویز کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شاویز شدت جذبات سے بالکل پاگل ہی ہو چکا تھا۔ ارہا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر مزاحمت کرتے دیکھ کر اس نے گھور کر ارہا کو دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ارہا تھوڑی متذبذب سی ہوئی تھی، کہنے لگی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے شرم آ رہی ہے، میرے بلاؤز کو چھوڑ دیں، اسے مت اتاریں پلیز۔ شرم کے مارے وہ لڑکی کپ کپا رہی تھی۔ اس نے تو آج تک کبھی اپنی ماں کے سامنے بھی چینج نہیں کیا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا بڑی رکھ رکھاؤ کرتی آئی تھی، مگر اچانک سے ایک شخص جو اس کی زندگی میں شامل ہوا اسے رخصت کر کے لے آیا۔ بھلا اس کے سامنے ایک دم سے خود کو بے لباس کرنا کہاں آسان کام ہوتا ہے۔ شاویز کہنے لگا پلیز ایسے میں انجوائے نہیں کر پاؤں گا جب تک تمہارا حسین سراپا میرے سامنے نہیں آ جاتا اور میں اس میں کھو نہیں جاتا۔ جب وہ بالکل بھی نہ مانا تو ارہا روتے ہوئے کہنے لگی اچھا پھر آپ لائٹ ہی بند کر دیں پلیز۔ کمرہ بالکل روشنی میں جھل ملایا ہوا تھا، کہنے لگی آپ اندھیرا کر دیں، لیکن وہ کہنے کا نہیں۔ ایک جھٹکے سے وہ اس کے ہر ایک پردے کو آزاد کر چکا تھا۔ بغیر پردوں کے اس کے وجود کو دیکھ کر شاویز کی رہی صحیح حیوانگی بھی باہر نکل آئی تھی۔ اس قدر شدت سے اس نے اپنا حق وصول کرنا شروع کیا کہ ارہا کے حلق سے فلک شگاف چیخ نکلی تھی، مگر وہ اس بے رحم کے قہر برساتے لبوں میں قید ہو چکی تھی اور اس پر شاویز کی شدتیں اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ صبح کے 7 بج چکے تھے اور وہ ہاتھ جوڑ کر اس سے پناہ مانگ رہی تھی، رو رہی تھی، بالکل بے حال ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے بیڈ پر رکھے لحاف کو خود پر لپیٹ کر کھڑی ہو کر واش روم جانے لگی، لیکن وہ پھر بھی اس کی کلائی کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ کس سے پوچھ کر نہانے جا رہی ہو؟ میں نے تو اجازت نہیں دی۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی مجھے چھوڑ دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ کہنے لگا تو مر جاؤ، لیکن میرا تو دل نہیں بھرا، میں شام 5 بجے سے پہلے تمہیں بخشنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ یہ سن کر وہ سسکیوں سے روئی تھی، ہاتھ جوڑے تھے اس کے سامنے، کہنے کی پلیز پلیز شاویز۔ لیکن 7ویں بار جب شاویز نے اپنی مانی کی تو وہ موقع پر ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے یوں بے سد اور بے ہوش دیکھ کر شاویز کے ہوش اڑے تھے، ساری کی ساری خماری اڑن چھو ہو گئی تھی۔ وہ یک دم سے اٹھ بیٹھا تھا، اس کے رخسار تھپ تھپانے لگا۔ ارہا فور گاڈ سیک اٹھو۔ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا، جلدی سے اپنی شرٹ پہن کر بٹن بند کرنے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، پوری چادر سرخ ہو چکی تھی اور جس بے حجاب ہولیے میں وہ بے ہوش تھی وہ کسی کو بھلا بھی نہیں سکتا تھا، اور اس کے ماں باپ تو شاید اسے چھوڑتے نہیں۔ اس نے جلدی سے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور چھینٹے ارہا کے منہ پر مارنے لگا، لیکن اسے ہوش نہیں آ رہی تھی۔ دن چڑھ آیا تھا، اب اگر وہ اسے چھپ کر ہاسپٹل میں لے کر جاتا تو کوئی نہ کوئی جاگ رہا ہوتا، ورنہ ملازمین بتا دیتے۔ بڑی مشکل سے اس نے الماری کھول کر اپنا ٹراؤزر شرٹ نکالا، کیونکہ وہ تو صرف عروسی لباس میں آئی تھی، باقاعدہ شادی تو ہوئی نہیں تھی کہ اس کے کپڑے الماری میں ہوتے، اسی لیے اسے اپنا ٹراؤزر شرٹ پہنایا تھا۔ اسے گود میں اٹھا کر صوفے پر لٹایا، جلدی سے بیڈ کی چادر کو لپیٹ کر الماری کے نچلے خانے میں رکھ کر الماری بند کی، دوسری چادر بچھائی، لیکن بے حد بد حواس تھا کیونکہ ایک ہی رات میں اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور ابھی بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں صوفے پر بھی سرخ نشان نہ پڑ جائے۔
اپنے جذبات میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ بیوی کے ساتھ حد سے زیادہ ہی تجاوز کر بیٹھا۔ یہ تک لحاظ نہیں کیا کہ 17 سال کی نازک کمزور سی لڑکی اب سر پکڑے بیٹھا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ بہرحال کمرہ کھول کر باہر گیا۔ ملازمہ کچن میں تھی، اس کی والدہ بھی اٹھ چکی تھی۔ صبح صبح شاویز کو کمرے سے باہر دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا؟ تم اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ پھر بیٹے کے چہرے پر چھائی بدحواسی دیکھ کر وہ کچھ شش و پنج میں مبتلا ہوئیں۔ کہنے لگی، کیا بات ہے شاویز؟ ان کا یہ کہنا تھا۔ شاویز نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، امی یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اور دیکھ کر اس کی گردن پر چہرے پر اپنے بیٹے کی شدتوں کے نشان دیکھ کر ان کا جی چاہا کہ ایک تھپڑ اس کے منہ پر لگا دیں۔ ذرا لحاظ نہیں تھا اسے۔ انہوں نے ارہا کو ہوش میں لانے کے لیے اسے ہلایا جلایا، پھر ڈانٹنے لگی۔ کہنے لگی، شاویز یہ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ تم جانتے ہو نا وہ کتنے سال کی ہے؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی نہیں معاف کروں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے جلدی سے ملازمہ کو بلوایا، کہا ڈرائیور سے بولو گاڑی نکالے۔ شاویز نے خود ہی اسے گود میں اٹھایا تھا، گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھایا، اپنی والدہ کے ساتھ اسے ہاسپٹل لے گیا۔ جلدی سے اسے اسٹریچر پر لٹایا گیا اور اسے لیبر میں لے جایا گیا۔ اس کی والدہ اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ جب کچھ دیر کے بعد ہی لیڈی ڈاکٹر نے کہا، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کیا کسی نے عزت لوٹی ہے؟ بہت ہی غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے اس کے ساتھ۔ یہ سن کر شاویز کی والدہ نے اسے یوں دیکھا تھا جیسے نظروں سے ہی مار ڈالیں گی، اور وہ شرمندہ سا نظر چرا گیا۔ وہ کہنے لگی، اس کا شوہر ہے، رات کو ہی شادی ہوئی ہے اس کی، اس سے پوچھیں جو پوچھنا ہے۔ یہ سننا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر نے بڑے غصے سے شاویز کی طرف دیکھا اور وہ نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ جو کچھ ہوا تھا اچھا نہیں ہوا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی، آپ انسان ہیں یا جانور؟ آپ کو پتا ہے آپ کی بیوی اس وقت موت اور زندگی کے دوراہے پر کھڑی ہو چکی ہے، جلدی سے بلڈ کا ارینج کریں ورنہ وہ مر جائے گی۔ یہ سن کر شاویز کی جان نکلی تھی، فٹافٹ سے اپنے دوستوں کو فون کرنے لگا۔ اسے بلڈ ارجنٹ چاہیے تھا، پھر اپنے بلڈ کا بھی سیمپل دیا۔ اتفاق تھا کہ اس کا بلڈ گروپ اور ارہا کا بلڈ گروپ ایک تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا، آپ فوراً سے میرا بلڈ دے دیں، لیکن اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، رات کو احساس نہیں تھا؟ آپ نے لڑکی کی عمر دیکھی ہے، وہ محض 17 سال کی ہے، ابھی تک اسے ہوش نہیں آ رہا۔ پتہ نہیں کیا کیا ہے آپ نے رات بھر کہ وہ بے ہوشی کے عالم میں بھی چلا رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے کہ مجھے ہاتھ مت لگا، بس کر دو، میں مر جاؤں گی۔ کیا بیوی صرف ایک رات کے لیے میسر ہوئی تھی؟ دوبارہ بیوی کے ساتھ موقع نہیں ملنا تھا؟ شاویز نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ تبھی نرس ارہا کو انجیکشن لگانے کے لیے اس کے قریب گئی۔ ابھی وہ اس کے قریب پہنچی تھی، جسے وہ بازو سے پکڑ کر اس پر انجیکشن لگانے لگی تو ایک بار ارہا کو یوں محسوس ہوا شاید شاویز ہے۔ اس نے خوف سے چلانا شروع کر دیا، نہیں نہیں نہیں، پلیز چھوڑ دو مجھے ہاتھ مت لگا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گی، خدا کا واسطہ شاویز مجھ پر رحم کرو۔ ایک دم سے بازو چھڑوانے پر انجیکشن کی سوئی اس کے بازو میں پیوست ہو کر اچھا خاصا زخم کر چکی تھی۔ وہ دوہرے درد اور اذیت سے گزر رہی تھی۔ جب ڈاکٹر، جو پہلے ہی شاویز پر غصہ کر رہی تھی، اندر سے آتی چیخوں کو سن کر اس نے انتہائی حقارت سے شاویز کو دیکھا تھا، کہنے لگی، بس یہی ہے تم لوگوں کی فینٹیسی، یہی چاہیے تم لوگوں کو، پتہ نہیں تم جیسے حیوانوں کے ساتھ انسانوں کی بچی کیوں بیاہی جاتی ہے۔ جس قدر تم لوگ جاہل گنوار جانور ہو، تم لوگوں کی شادی بھی کسی جانور کے ساتھ کروانی چاہیے۔ شاویز کی آنکھیں یوں زمین میں گڑی تھی جیسے کبھی سر اٹھا کر دیکھ ہی نہیں پائے گا۔ بہرحال جلدی سے اس کا بلڈ اسے فوراً لگایا گیا۔ ایک بیڈ پر وہ لیٹا تھا اور دوسرے پر ارہا، ابھی بھی ہائے ہائے کر رہی تھی، نیم غنودگی میں تھی۔ یہ کہہ رہی تھی کہ شاویز پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے سے آنسو گر رہے تھے، اس کا تکیہ بھگو رہے تھے۔ وہ غنودگی میں بھی یوں چلا رہی تھی جیسے رات کو سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن وہ اپنی منمانیوں میں اس کی سن ہی کب رہا تھا۔ لڑکپن سے شادی کو جو جنون سوار ہونا شروع ہوا تھا، ایک ہی رات میں سب اس پر نکال رہا تھا۔ پھر زوبیہ کا تھپڑ یاد آ گیا تو شدت میں اور اضافہ ہونے لگا۔ قصوروار وہ بھی نہیں تھی، غلط وہ تھا۔ شادی کا مطلب بے شرمی اور بے غیرتی نہیں ہوتا جس کا وہ ارتکاب کر رہا تھا، اور اس کی سزا اس نے اس کی بہن کو دی جو بالکل بے قصور تھی۔ قصور زوبیہ کا بھی نہیں تھا، اس وقت اپنی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ سر پر سوار جنون اب اتر چکا تھا اور وہ لڑکی ابھی بھی بے جان وجود کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی جو اس کے جنون کا نشانہ بنی تھی۔
کوئی غیر تو نہیں، اس کی بیوی تھی۔ ایک تو زبردستی رخصتی کروا کر لایا اور اب اسے اس حال میں پہنچا دیا تھا۔ اس کی والدہ تو اس کے ماں باپ کو فون کرنے لگی تھی، لیکن اس نے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی کہ امی پلیز کسی کو کچھ مت بتائیے گا۔ وہ کہنے لگی کیوں نہ بتاؤں؟ تاکہ تم جانور بن کر ان کی بیٹی کو مار ڈالو؟ بہرحال ایک خون کی بوتل وہ دے چکا تھا۔ جب لیڈی ڈاکٹر نے آ کر اس کی ڈرپ اتارنی چاہی، وہ کہنے لگا کیا ہوا؟ کیا بلڈ کی ضرورت ختم ہو گئی؟ وہ کہنے لگی نہیں، لیکن اب مزید بلڈ نہیں دے سکتے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ۔ وہ کہنے لگا میری پرواہ مت کریں، پلیز آپ اسے بچا لیں، اسے جتنا بلڈ چاہیے آپ اسے لگا رہنے دیں۔ وہ کہنے لگی یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا میرے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں، پلیز مجھے یہ نہیں سننا، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ نرس کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اس نے ڈرپ کو کچھ تیز کیا تھا تاکہ روحا کی جان بچ سکے۔ اب اسے چکر سے آنے لگے تھے۔ تبھی تیز قدموں سے لیڈی ڈاکٹر اندر آئی اور کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں آپ سے کہا ہے نا اس سے زیادہ بلڈ آپ نہیں دے سکتے۔ وہ کہنے لگا آپ میری فکر چھوڑ دیں، بس اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ رات بھر میں تھک تو وہ بھی گیا تھا، اپنے اندر ویکنس بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن بس دماغ پر چھایا جنون کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جو کسی زمانے میں غیر اخلاقی فلمیں دیکھ کر بھر چکا تھا۔ سمجھتا تھا کہ عورت شاید اسی لیے بنی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ جو مرضی کرتے چلے جاؤ، اسے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہیں، وہ انسان ہے اور انسان ہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے سوال کا جواب خود ہی دے رہا تھا۔ دل اور دماغ میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ چکی تھی۔ آنکھیں موند کر وہ لیٹتا تھا تو جیسے جیسے خون کا ایک ایک قطرہ اس کے وجود سے نکل رہا تھا، ویسے ویسے اسے مزید پشیمانی ہو رہی تھی، کیونکہ شاید کل رات گونجنے والی چیخیں بار بار اس کے کانوں میں گونج کر اس کے ضمیر کو جگا چکی تھی۔ جس طرح وہ دوسری جانب بیڈ پر لیٹی پردے میں ابھی بھی سسک رہی تھی، شاویز کا دل چاہا وہ اپنا سر ہی نوچ ڈالے۔ جب تک اس کا دوست نہ آ گیا وہ اسے اتنا خون دے چکا تھا کہ وہ خطرے سے باہر تھی۔ باقی کا بلڈ اس کے دوست نے دیا تھا۔ وجہ پوچھنے لگا، بس ایسی میری بیوی سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اسی لیے جھوٹ آ گئی۔ جیسے ہی اس کا دوست بلڈ دے کر چلا گیا تو کچھ ہی قدم چلا تھا کہ بڑی زور کا چکر کھا کر گرا۔ یہ دیکھ کر ماں کا دل تڑپ اٹھا، جلدی سے اس کو پکڑ کر اٹھانے لگیں۔ کچھ نوجوان وہاں موجود تھے جو اسے کرسی پر بٹھا چکے تھے، جلدی سے اسے جوس پلایا۔ والدہ کا غصہ تو ختم ہو چکا تھا، انہیں تو اپنے بیٹے کی پڑ گئی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے کچھ طاقت کے انجیکشنز لگا دیے اور اچھی خوراک کھانے کا مشورہ دے دیا۔ کچھ طبیعت اس کی سنبھل گئی تھی، لیکن ارہا کو دوپہر کو جا کر ہوش آیا تھا اور اس کے کمرے میں اس وقت اس کی ساس اور شاویز ہی اسے اپنے سامنے نظر آئے۔ شاویز کو دیکھ کر وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ ہاتھ میں ابھی بھی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ فوراً سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی ساس اس کے پاس آئی اور کہنے لگی بیٹا لیٹی رہو۔ کہنے لگی نہیں، مجھے میری امی کے پاس جانا ہے، پلیز آنٹی آپ مجھے میرے گھر پہنچا دیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ساس اسے چپ کروانے لگی، کہنے لگی ہاں میں تمہیں بھیج دوں گی، لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ نہیں آپ ابھی بلائیں، ابھی میری اپیا کو بلائیں، مجھے میری امی کے پاس جانا ہے، مجھے میری امی کے پاس جانا ہے۔ شاویز کو دیکھ کر یوں خوفزدہ تھی جیسے پتہ نہیں وہ کوئی بھوت ہے اور اسے کھا جائے گا۔ جیسے ہی شاویز صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آیا، وہ فوراً سے اپنی ساس کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ پلیز آنٹی پلیز انہیں کہیں یہاں سے چلے جائیں۔ وہ ذہنی طور پر اپسیٹ ہو چکی تھی۔ اس کی والدہ نے کہا شاویز جاؤ، کمرے سے باہر جاؤ اور اب نہیں آنا۔ وہ فوراً کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اپنے آپ پر غصہ آنے لگا تھا کہ کیا کر بیٹھا تھا وہ۔ اندر سے ارہا کے رونے کی اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی ساس بار بار اسے سمجھا رہی تھی کہ بیٹا ابھی گھر چلو، 3-4 دن بعد چلے جانا، دیکھو ایک دم سے تو یہ سب ٹھیک نہیں لگتا نا۔ لیکن وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ نہیں مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ کہنے لگی میں تمہیں اپنے کمرے میں رکھوں گی، تمہارا بہت خیال رکھوں گی، لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ ایک ہی ضد تھی کہ اسے اپنی امی کے پاس جانا ہے۔
شاویز بار بار اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا، منتیں کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ نہیں، ان کو مت بلائیے گا، میں اپنی غلطی مان رہا ہوں نا، میں شرمندہ ہوں، میں بس کسی بھی طرح ارحا سے معافی مانگ لوں گا، سوری کر لوں گا، اسے منا لوں گا، لیکن اگر اس کے گھر والے آ گئے اور ان کو اس بارے میں پتہ چلا تو نہ جانے وہ لوگ کیا کریں گے، کہیں اسے میری زندگی سے الگ ہی نہ کر دیں، پھر کیا ہوگا؟ پلیز ماما ان کو مت بتائیں۔ لیکن ارحا کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کی ماں کہنے لگی کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، لیکن اب اس کے ماں باپ کو بھی تو بتانا ہی پڑے گا نا، بلا وجہ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو نام ہم پر آئے گا، یہ سب کچھ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا میرا بیٹا، جب تم اس لڑکی پر پوری رات اذیتیں لٹا رہے تھے، یہ بھی نہ سوچا کہ یہ کوئی لاوارث نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی مائکے میں پورا خاندان موجود ہے، اور اگر وہ تمہیں اس کی سزا میں جیل بھیج دیں تو ہم تمہارے حق میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ سن کر شاویز کی زبان پر تالا لگ چکا تھا اور ایک جانب وہ چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ مجبوراً فائزہ بیگم نے ارحا کے والدہ کو فون کیا، دونوں فوراً سے ہاسپٹل پہنچ گئے، اپنی ماں کے ساتھ لگ کر وہ روئے جا رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے ساری بات بتا دی کہ یہ سن کر وہ لوگ ارحا کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ شاویز بہت شرمندہ تھا، اس کے والدین، بھائی، بھابھی اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ اس نے اچھا نہیں کیا، یہ تو وہ بھی جان گیا تھا کہ اس نے اچھا نہیں کیا تھا، اسے تو لگا تھا کہ چند روز بعد معافی مانگ کر ارحا کو واپس لے آئے گا، اگر اس کے ماں باپ کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو وہ ان کے پاؤں بھی پکڑ لے گا۔ ارحا کو اپنے مائکے گئے ہوئے 3-4 دن گزر چکے تھے اور لگاتار شاویز اپنی ماں سے صبح شام بس یہی کہہ رہا تھا کہ پلیز ماما میرے ساتھ چلیے، ہم ارحا کو لے کر آتے ہیں، اب جو کہیں گی میں کرنے کو تیار ہوں، جیسے کہیں گی میں معافی تک مانگنے کو تیار ہوں، پاؤں بھی پکڑ لوں گا ان لوگوں کے سامنے، ہاتھ بھی جوڑ کر معافی مانگ لوں گا، لیکن پلیز آپ میرے ساتھ جانے کی حامی تو بھریں۔ مگر وہ کہنے لگی نہیں، تم نے غلطی کی ہے، تم خود ہی جاؤ گے، اور ان سے کس منہ سے معافی مانگو گے؟ کیا کہو گے؟ کن الفاظ میں تم اپنی غلطی تسلیم کرو گے؟ شرم حیا تم نے بالکل ہی بیچ کھائی۔ کبھی وہ اپنی بھابھیوں کی منتیں کرنے لگتا تو کبھی اپنی ماں کی، لیکن سبھی چپ ہو چکے تھے، کیونکہ کہیں نہ کہیں سبھی کو شاویز کی حرکت سے اس سے چڑ اور حقارت سی ہونے لگی تھی، یہاں تک کہ اس کی بڑی بھابھی تو اپنی بچیوں کو بھی اب شاویز کے پاس پھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ ایک عجیب سا شک اور رنجش سی ان کے دل میں بیٹھ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر تو شاویز کو سچ مچ میں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا دل کر رہا تھا کہ اب اس کی اپنی بھی اس پر اعتبار نہیں کرتے، لیکن چند روز بعد اس کے پاس خلا کا لیٹر عدالت کی طرف سے پہنچ گیا تھا۔ جب گھر والوں نے دیکھا تو کہنے لگے، دیکھ لیا تم نے اپنی جلد بازی اور جذباتی پن کا نتیجہ؟ وہ کہنے لگا، میں اس سے معافی مانگ لوں گا امی، میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس کی والدہ کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے وہ اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بھیجیں گے؟ ان کی جگہ میں بھی ہوتی تو یہی کرتی، کبھی بھی تم جیسے اس شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کو دوبارہ نہیں بھیجتی۔ پہلی بار وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا، ہاتھ جوڑ کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگی تھی کہ اس سے غلطی ہو گئی، خدا کے لیے اس کے ساتھ چلیں اور ارحا کو واپس لے کر آئیں، لیکن اس کے والدین تو بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ شاویز اپنے والدین کے ساتھ
ان کے گھر پر پہنچ گیا تھا، لیکن انہوں نے بات سننے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے ہماری بہت بڑی غلطی تھی جو ہم نے اپنی عزت کے بارے میں سوچا اور اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں سوچا۔ اپنی عزت کی خاطر آپ کے اس جانور جیسے بیٹے سے اپنی بیٹی کی رخصتی کروا دی۔ ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اسی وقت طلاق لے لیتے، وہی مناسب تھا۔ اس کے ماں باپ بھی روئے جا رہے تھے، بے حد پریشان تھے، اور زوبیہ وہ بڑی نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہہ رہی تھی بابا ہم ارہا کو کبھی اس شخص کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ شاید زوبیہ کو یہ لگ رہا تھا کہ اس نے بدلے کے طور پر ارہا کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ اگر وہ ایسا سمجھ رہی تھی تو اتنا غلط بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ شاویز نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، کہنے لگا مجھے بس ایک آخری موقع دے دے، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا، اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے تیار، لیکن میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس کے والدین کہنے لگے یہ غلطی ہے کیا؟ تمہیں لگتا ہے اس غلطی کی معافی ہونی چاہیے؟ بہرحال اس کے گھر والوں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ وہ مایوس ہو کر واپس آ گیا تھا۔ وہ کئی بار دوبارہ معافی مانگنے گیا تھا، کہہ رہا تھا جب تک آپ لوگ معاف نہیں کریں گے میں آنا بند نہیں کروں گا۔ ایک بار اس کی والدہ نے تنگ آ کر کہا کہ ارہا تمہارے نام سے ڈرتی ہے، میری بچی ذہنی طور پر پاگل ہو گئی، تم آتے ہو تو کمرہ بند کر کے لاک کر کے کونے میں چھپ جاتی، جب تک اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ تم گھر پر ہو وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی، کھاتی پیتی نہیں۔ تم نے ایک رات میں میری بچی کو پاگل کر دی، کیسے میں اسے تمہارے حوالے کر دوں جو تمہارے نام سے بھی ڈرتی؟ وہ خود بھی رو رہا تھا، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا بس ایک بار اور میری ارہا سے بات کروا دیں، میں اسے منا لوں گا، میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ احساس ہو رہا تھا کہ اسے کس طرح سے بیوی کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے تھا، اور اس نے کیا کیا تھا، سوچنے کا موقع تک تو نہیں دیا تھا اسے۔ اس کے سامنے میاں بیوی کے رشتے کو جس طرح سے اس نے دکھایا تھا، کوئی بھی لڑکی ہوتی اس کا یہی ری ایکشن ہوتا۔ اس کی والدہ کہنے لگیں ٹھیک ہے میں تمہیں ایک موقع دے دیتی، اگر وہ مان گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ ارہا تو اس دن کے بعد سے جیسے بول چال ہی بالکل بند کر چکی تھی، ہر وقت کمرے میں بند رہتی، اپنے آپ کو نارمل کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن اب تو رات کو ذرا سی آہٹ بھی ہوتی تو اسے لگتا کہ کہیں شاویز تو نہیں آ گیا۔ ایک بار پھر اس پر اپنی شدتیں لٹانے کے لیے وہ بہت زیادہ ڈرپوک ہو چکی تھی۔ رات اس کو جاگتے ہوئے گزر جاتی، کبھی اپنی ماں کے پاس جا کر سو جاتی کہ مجھے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے، کمرے میں بند ہو کر بس روتی ہی رہتی تھی کہ آخر میرا قصور کیا تھا، پہلے کم عمری میں ہی گھر والوں نے مجھے بیاہ دیا، نہ دیکھا نہ بھالا، اور پھر میرے سارے خواب جو میں نے اپنے لڑکپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے دیکھے تھے، کس قدر بے دردی سے شاویز نے ان کو توڑ کر میں شاید مرتے دم تک بھول نہ سکوں۔ اب شاویز تو کیا، کسی کے لیے بھی میرے دل میں کوئی جگہ باقی ہی نہیں بچی۔ وہ بس یوں ہی خود سے سرگوشی میں باتیں کرتی رہتی تھی۔ ابھی بھی اس کی ماں اس سے 3 بار کہہ چکی تھی کہ بیٹا ایک بار شاویز سے بات کر لو، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ پہلے تو اس نے انکار کیا تھا،
لیکن اپنی ماں کے سمجھانے پر اس نے آخری بار اس سے ملاقات کرنے کا سوچ ہی لیا تھا۔ وہ اسے ارہا کے کمرے کے باہر لے گئی، دروازے پر دستک دی، کہنے لگی بیٹا وہ جا چکا ہے، نہیں آئے گا تمہارے کمرے میں۔ تبھی دروازہ کھلا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جیسے ہی ارہا نے دروازہ کھولا تو سامنے شاویز کو دیکھ کر وہ ڈر کر چیخیں مارنے لگی۔ اس کے پاس آ گئی، کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ لیکن وہ ڈر رہی تھی، چلا رہی تھی کہ نہیں تم یہاں سے چلے جاؤ، تم مجھے مار ڈالو گے۔ کہنے لگا ارہا پلیز، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ لیکن وہ اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی، بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ جب اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، خود بھی رونے لگا۔ اس بار ارہا چپ ہوئی تھی، پھوٹ پھوٹ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ رو رہا تھا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگا غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں وقت چاہیے، میں تمہیں وقت دینے کو تیار۔ تم آگے پڑھنا چاہتی ہو تم پڑھ لو، تم یہاں رہنا چاہتی ہو تم رہ لو، لیکن خدا کے لیے طلاق مت مانگو، میں تمہاری خاطر اپنے آپ کو بدل ڈالوں گا۔ ارہا کی والدہ کو بھی یہی ٹھیک لگا، وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی، آنسو بہہ رہے تھے، وہ بھی ہاتھ جوڑے روئے جا رہا تھا۔ پھر وہاں رکا نہیں، چلا گیا، بار بار یہی کہہ رہا تھا بس خلا مت مانگنا، کورٹ مت جانا، طلاق کا نام بھی مت لینا، اس کے علاوہ جو کہو گی مجھے قبول۔ ارہا نے جب اسے روتے دیکھا تو اس کے دل میں تھوڑی بہت ہی صحیح مگر نرمی سی اس کے لیے آ چکی تھی۔ اس نے اپنے ساس سسر کو یہی فیصلہ سنایا تھا کہ وہ ان کے ساتھ فی الحال نہیں جائے گی، اپنے ماں باپ کے پاس رہے گی۔ گھر کے بڑوں نے بھی سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دماغ سے یہی فیصلہ کیا تھا۔ جس طرح ہم نے نکاح سے پہلے کہا تھا کہ یہ رشتہ 3 سال تک چلے گا، اور جب ہماری بچی 20 سال کی ہو جائے گی اس کے بعد ہی ہم اس کی رخصتی کریں گے، تو بہتر اب یہی ہے کہ ہماری بچی دوبارہ سے اپنی زندگی میں آگے بڑھے گی، اپنی پڑھائی جاری رکھے گی، اور چند سالوں بعد اگر ہمیں واقعی لگا کہ آپ کا بیٹا سدھر چکا ہے اور ہماری بچی کی مرضی ہوئی تو ہی ہم اسے آپ کے گھر روانہ کریں گے۔ اس پر اتفاق ہو چکا تھا اور خوشی خوشی شاویز نے اس حکم کو قبول بھی کر لیا تھا۔ ان 3 سالوں میں اس نے بالکل ہی لا تعلقی نہیں کی تھی، بلکہ کبھی تو روز روز تو کبھی کچھ دن چھوڑ کر چکر لگاتا۔ ارہا کے لیے کبھی اس کی فیورٹ رائٹرز کی بکس، کبھی چاکلیٹ اور کبھی اس کی فیورٹ بریانی، کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہی رہتا۔ 3 سال میں ارہا اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی۔ جس دن وہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اس روز گھر پر ایک دعوت رکھی گئی تھی جس میں شاویز کے گھر والے بھی آئے ہوئے تھے اور شاویز خود بھی۔ ان 3 سالوں میں ارہا کی طبیعت میں کافی بدلاؤ آ چکا تھا، وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار اور میچیور لگنے لگی تھی۔ آج بھی اس نے خوبصورت سے پنک کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی، بال کھولے ہوئے تھے۔ شاویز دور سے دیکھ کر جسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ شاویز آج بھی دل میں کہیں یہ کسک باقی تھی کہ آخر کیوں اس نے پھول جیسی لڑکی کے ساتھ ایسی سختی برتی۔ جب سبھی مہمان کھانے سے فارغ ہو چکے اور دھیرے دھیرے گھروں کو جانے لگے تو شاویز کے والدین نے آگے بڑھ کر ارہا کے والدین سے کہا تھا کہ اب ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر چلیں۔ وعدے کے مطابق انہوں نے مسکرا کر یہ فیصلہ ارہا پر ہی چھوڑا تھا کہ اگر ارہا چاہے تو جا سکتی ہے، ہم تو اپنی بیٹی کے فیصلے پر ہی رضامند ہیں۔ ارہا نے ایک نظر شاویز کو دیکھا جو اس کی محبت میں مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں اپنا بیگ لے کر آتی ہوں۔ اس کے کہنے پر شاویز تو خوشی سے
پھولے نہیں سمایا تھا، اور اب باقاعدہ سے رخصت ہو کر دوبارہ سے شاویز کے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن پھر سے وہی رات یاد آنے لگی۔ لیکن جب وہ کمرے میں آیا تو بہت شرمندہ تھا، اس کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر دوبارہ سے معافی مانگی تھی۔ 3 سالوں میں اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے کیا غلطی کی، اپنے رب کے حضور بھی رو رو کر معافی مانگی تھی۔ یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ جذبات جب تنگ کریں تو نماز کا سہارا لینا چاہیے، جنون سوار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نماز کا پابند ہو چکا تھا، حلیہ بھی بدل چکا تھا۔ بڑے پیار سے اور محبت سے اس نے دوبارہ سے ارہا سے اس رشتے کی ابتدا کی تھی، اور اس کا خوف بھی دور کیا تھا۔ اس گھر میں آنے کے بعد ہی 2 ہفتوں تک اس نے ارہا کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے ارہا نے اپنے دل میں اپنے شوہر کے لیے صحیح معنوں میں محبت محسوس کی تو اس نے خود شاویز سے کہا تھا کہ اب ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ مزید اگر یوں ہی کئی سال ماضی کو ذہن میں رکھ کر بیٹھے رہے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے اور ہمارے رشتے کو زنگ لگ جائے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ مزید رشتوں کا بوجھ اٹھا کر گھٹ گھٹ کر زندگی جیتی رہوں۔ شاویز اسے باہوں میں بھر چکا تھا، اور پھر کچھ اس انداز میں اس نے وہ رات ارہا کے نام کی تھی کہ پرانے سارے گلے شکوے، سارے درد ماضی میں ہی دفن ہو کر رہ گئے تھے۔